ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، دو چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ۔ اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بھی دکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے میں نے پھر تلاوت روک دی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے، اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے۔ پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا، الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا۔ البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ مامور کر لے گا، تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی۔ تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی، انہوں نے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ وہ تجدید ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں۔ پھر دعائیں ہیں اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں ہے، عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا، 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی، اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی۔ ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب، جو
ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا، جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون، نون والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال، آلت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون، نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئے ہیں نا، یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئے سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص، طٰ، سین، سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین، علماء نہیں یہ حرکت کرتے، ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہیں شیعہ اور سنیوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبرائیل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا، تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف، اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روح گردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت. اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ فخر یا جادو سیکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت. بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا، اس شہر کے اندر. اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو. پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے. تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا. اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے، اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے. قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی،
وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے۔ تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر۔ نہیں، شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی 1 مہینے کے برابر۔ پہاڑ ان کے والد کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا۔ تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا نا، اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا، اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا۔ تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہیں تمہارے لیے، فلا تکفر، تو مت کفر کرو۔ یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یار اس سے ننگی بات کو کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کوئی کون نہیں پڑتا، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے، ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بھی تھے، آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی، آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئی،
حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا. تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا. تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے، پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے، ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے، ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتے ہیں. یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے. تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے. تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو. اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا. اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی، تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے. کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو؟ نہیں. جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین، آخری 2 سورتوں کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا. تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے، تو اس طرح نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو، اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیا. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے. کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا. تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے. کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے. میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر، مظلوم بیوی کے نام سے، کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خاوند جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں. آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں، تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی ہے.
بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اللہ فرماتا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا۔ سورہ الزخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ کر دیتا ہے شیطان۔ یہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے نا، اور ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیچ ہے۔ مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے اس کی۔ تو ایک صحابی نے جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی۔ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مطیع ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی صحابی ہو چاہے کوئی بزرگ ہو، کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، صرف نبی علیہ السلام کے لیے گارنٹی ہے، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، وہ سیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے، آخرت میں تو اس کا نقصان ہے۔ جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو جادوگر کی سزا قتل ہے، سیدھا سیدھا فساد فی الارض کر رہے وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں وہ، یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں نا، دنیا کی منفعت کی خاطر کفر کر کے سحر کر کے، اس سحر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے، تو کتنا برا وہ سودا کر رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے۔ اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو، اس یعنی دوزخ کی آگ میں جھونک کے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ جانتے تو وہ تھے، مراد یہ کہ جاننے والا جانتے۔ یہاں پہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکہ مارنا کیسی چیز ہے، کہے گا جی بری چیز ہے۔ اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی تربیت صحیح کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی ورڈکٹ دیتا ہے نا، کاش یہ جانتے ہوتے، مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریس لیتے۔ اب کتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، اور کرتوت ان کے دیکھ لیں۔ اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزامات کسی کے اوپر لگائے، اللہ رسول کی قسمیں کھائے۔ واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایک ڈوگما لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جسے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی ڈیلوژن کہتا ہے، ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اس نے جان اللہ کو دینی ہے۔
پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے. کون سا ثواب؟ خیر، عند اللہ خیر، اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوتے. یار اس طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ کیا